تین دوستوں کی خبیث جنات سے مڈ پیر۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے ہمارے ساتھ پیش آیا۔ ہم لوگ کراچی شہر کے علاقے میں رہتے ہیں جو کہ گلشن حدود سے قریب ہے۔ ہوا یوں کہ میں یعنی ارشد، عرفان اور ہمارا دوست شکیر جو کہ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں۔ ہمارا ایک اور گہرا دوست ہے جو کہ ہمارے علاقے سے تھوڑا دور موسیٰ کالونی میں رہتا تھا، جس کا نام عزیز ہے۔ ہم چاروں بہت ہی گہرے دوست ہیں اور فٹ بال کے شوقین ہیں۔ ہمارے دوست عزیز کی شادی ہونے والی تھی اور ہم ہر تقریب میں شامل ہوتے تھے۔ شادی سے ایک دن پہلے اس نے پوری رات فنکشن کا پروگرام رکھا تھا اور ہم تینوں کو خاص طور پر آنے کا کہا گیا تھا اور تاکید کی تھی کہ جب تک تم لوگ نہیں آؤ گے پروگرام شروع نہیں ہوگا۔ ایسے پروگرام عموماً رات 12 بجے تک شروع ہوتے ہیں، تو اس رات ہم تینوں نے عزیز کے گھر جانے کا پروگرام بنایا۔ عزیز کے گھر جانے کے لیے ہمیں مین روڈ سے جانا پڑتا تھا، جس میں تقریباً ہمیں 1 گھنٹہ لگ سکتا تھا۔ ہمارے پاس موٹر سائیکل وغیرہ بھی نہیں تھی اور ہم پیدل یا سائیکل پہ آتے جاتے تھے۔ ہم رات تقریباً 8 بجے گھر سے روانہ ہوئے تو عرفان نے تجویز پیش کی کہ یار کیوں نہ ہم شارٹ کٹ سے چلیں، تو تقریباً 1 گھنٹے کی بجائے آدھے گھنٹے میں موسیٰ کالونی پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ راستہ اس وقت جھاڑیوں اور درختوں سے بھرا تھا۔ راستے میں ایک گراؤنڈ بھی پڑتا تھا جس میں بھی جھاڑیاں اور گھاس لگی ہوئی تھی۔ مناسب صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اس میں نہیں کھیلتا تھا۔ یہ گراؤنڈ کسی زمانے میں فٹ بال کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اب یہ گراؤنڈ اسیب زدہ مشہور ہو گیا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اس میں چھلاوے رہتے ہیں۔ ہم تینوں خاصے نڈر واقع ہوئے ہیں۔ ہم نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا اور اب ہم جمبو گراؤنڈ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ گراؤنڈ میں اندھیرا تھا، صرف چاند کی روشنی تھی۔ ہم گراؤنڈ میں داخل ہوئے تو ہمیں گراؤنڈ میں صرف 3 افراد نظر آئے جو کہ فٹ بال کھیل رہے تھے۔ ان کے کپڑے سفید رنگ کے تھے۔ وہ بڑے ہی پر اسرار نظر آ رہے تھے۔ کیونکہ فٹ بال ہمارا پسندیدہ کھیل ہے، اس لیے ہمیں دلچسپی پیدا ہوئی اور ہم غور سے دیکھنے لگے کہ اس وقت اندھیرے میں یہ کون لوگ ہیں جو فٹ بال کھیل رہے ہیں، اور اب انہوں نے ہمیں بھی دیکھ لیا تھا۔ اور ان میں سے ایک آدمی نے فٹ بال کو زوردار کک ماری تو فٹ بال دور چلی گئی اور باقی دونوں آدمی بھی اس فٹ بال کے پیچھے بھاگے اور فٹ بال لگتا تھا کہ بہت دور چلی گئی تھی۔ وہ تینوں ایک درخت کے قریب پہنچے۔ پھر ایک حیرت انگیز چیز ہوئی کہ وہ تینوں اچانک ہی ہماری نظروں سے غائب ہو گئے۔ ارے یہ تینوں کھلاڑی کہاں چلے گئے؟ ہم بے حد حیران ہوئے اور انہیں چاروں طرف تلاش کرنے لگے۔ ہم اسی طرف پہنچے جہاں پر وہ تینوں غائب ہوئے تھے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آئے، بلکہ وہاں ایک بکری کا خوبصورت سا بچہ بیٹھا ہوا تھا جس کا رنگ سفید اور آنکھیں چمکدار اور نیلی تھی۔ عرفان کہنے لگا چھوڑو یار، ان کھلاڑیوں کو دفع کرو، ہمیں ان سے کیا لینا۔ یہ بکری کا بچہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اسے میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اور پھر اس نے بکری کے بچے کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ آگے بھاگنے لگا۔ ادھر شکیل کو بھی کچھ نظر آیا۔ ارے یہ تو چھوٹا سا ہرن ہے، کتنا پیارا ہے اور خوبصورت ہے۔ شکیل بولا میں اسے لے لوں گا اور گھر لے جا کر پالوں گا، اور وہ بھی ہرن کے پیچھے لپکا۔ میں ابھی ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے مور نظر آیا اور اس کی آنکھیں نہایت حسین۔ میں نے کہا تم بکری کا بچہ اور ہرن کو پکڑو، میں مور کو پکڑتا ہوں، اور میں بھی مور کو پکڑنے کے لیے لپکا، لیکن مور بھاگنے لگا۔ اب ہوا یوں کہ ہم تینوں گراؤنڈ میں بکری کے بچے، ہرن اور مور کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور وہ ہاتھ نہیں آ رہے تھے، لیکن ہم تینوں نے ہمت نہیں ہاری اور جلدی انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اب ہم تینوں بے حد خوش تھے کہ اتنے خوبصورت اور قیمتی جانور ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ میں نے مور کو نہایت پیار سے گود میں لیا ہوا تھا اور اسی طرح عرفان نے بکری کے بچے کو اور شکیل نے ہرن کو۔ ہم ابھی 2-4 قدم ہی چلے ہوں گے تو عرفان نے کہا کہ یار مجھ سے چلا نہیں جا رہا، یہ بکری کا بچہ وزنی ہو رہا ہے۔ جب ہم نے مڑ کر دیکھا تو بکری کے بچے کی ٹانگیں لمبی ہوتی جا رہی تھی اور اس کی ٹانگیں تقریباً 10 فٹ لمبی ہو چکی تھی۔ ادھر شکیل کو بھی ہرن وزنی محسوس ہو رہا تھا اور جب ہم نے شکیل کو دیکھا تو ہرن کی ٹانگیں بھی بہت لمبی ہو چکی تھی۔ ادھر مور جو کہ میری گود میں تھا، اس کی پتلی ٹانگیں بہت موٹی اور لمبی ہونے لگی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مور کی ٹانگیں 10 فٹ سے بھی زیادہ لمبی ہو گئی اور ان کی موٹائی بھی بڑھ چکی تھی۔ پھر بکری کا بچہ انسانی آواز میں ہنسا اور بولا مجھے لے چلو عرفان، مجھے پال لینا، اپنے گھر میں بڑا مزہ آئے گا۔ عرفان نے ایک بھیانک چیخ ماری اور بکری کے بچے کو پھینکنے کی کوشش کی۔
ادھر شکیل کی گود میں بھی ہرن کا بچہ ہنسا اور کہنے لگا شکیل میاں لے چلو مجھے بھی ساتھ، میں تو تمہیں بہت اچھا لگ رہا تھا نا۔ میں اس ساری صورتحال کو سمجھ چکا تھا اور ابھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ خوبصورت جانور نہیں غیر انسانی مخلوق یہاں چھلاوے ہیں کہ مور کی آواز نکلی، ارشد یار مجھے گھر لے چلو، مجھے پال لو، ہم دونوں فٹ بال بھی کھیلا کریں گے۔ میں نے چیخ کر کہا سب سے کہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دو اور انہیں پھینک کر یہاں سے بھاگو چلتی۔ ہم نے ان جانوروں کو گود سے اتارنے کی کوشش کی لیکن وہ تو جیسے چپک گئے تھے۔ پھر جیسے ہی میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تیز آواز میں تو مور میری گود سے اتر گیا۔ میں نے عرفان اور شکیل کو بھی قرآنی آیات پڑھنے کا کہا اور ہم تینوں مل کر قرآنی آیات کا تیز آواز میں ورد کرنے لگے تو ہرن اور بکری کا بچہ ہماری گود سے اتر گئے۔ میں نے کہا کہ بھاگو یہاں سے اور پھر ہم تینوں سر پٹ دوڑنے لگے لیکن ہمیں پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی، ہمیں لے چلو، ہم بھی فٹ بال کھیلیں گے تمہارے ساتھ، ہمیں پالو ارشد، عرفان، شکیل، تم تو ہمارے دوست ہو، کہاں بھاگے جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کر؟ لیکن ہم قرآنی آیات پڑھتے ہوئے تیز تیز دوڑ لگا رہے تھے اور پھر آخرکار ہم اسیبی گراؤنڈ سے باہر آئے گے اور اب ہم اس سڑک پر تھے جو موسیٰ کالونی کی طرف جا رہی تھی اور اس کالونی کی لائٹ چل رہی تھی، لیکن ہم نے اپنا دوڑنے کا سفر جاری رکھا اور عزیز کے گھر جا کر ہی دم لیا۔ عزیز ہماری حالت دیکھ کر سخت پریشان ہو گیا، ہم تینوں کی ہمتیں اب جواب دے چکی تھی، ہم تینوں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ صبح جب ہمیں ہوش آیا تو ہم عزیز کے گھر مہمان خانے میں موجود تھے اور ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہم پر دم کر رہے تھے۔ عزیز ہمیں ہوش میں آتے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا یہ ہمارے علاقے کے مولانا جمیل الدین صاحب ہیں اور بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے ہی تم لوگوں پر پوری رات قرآنی آیات کا دم کیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ تم لوگ چھلاوے والی گراؤنڈ سے گزر رہے تھے تو تم پر وہ اپنی شکلیں بدل کر پیچھے لگ گئے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ چھلاوے دراصل بڑے جن یا خبیث جن ہوتے ہیں اور تنہا لوگوں کا شکار کرتے ہیں جو ان کے علاقے سے گزرتے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم و کرم کیا ہے، انہوں نے ہم تینوں کو ایک ایک تویز دیا اور اسے اپنے گلے میں باندھنے کا کہا۔ ہم لوگ 3 دن تک عزیز کے گھر پر ہی رہے اور اس کے بعد جب اپنے اپنے گھروں کو واپس آئے تو گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا اور پھر ہم تینوں نے کبھی بھی اس گراؤنڈ کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی۔ آج اس واقعے کو تقریباً 20 سال گزر چکے ہیں اور وہ گراؤنڈ ابھی بھی موجود ہے اور وہاں دن میں اب بھی لوگ میچ کھیلتے ہیں، لیکن ہم تینوں آج بھی وہاں سے نہیں گزرتے اور نہ ہی اس کی طرف جاتے ہیں کیونکہ یہ وہی چھلاوا گراؤنڈ تھی جس میں ہماری ملاقات ان چھلاووں سے ہوئی تھی اور ہم نے بامشکل اپنی جان بچائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔